چھٹیاں ختم ہوئی تو میرے بھائی جان مجھے کہنے لگے اسکول چلو. میں نے کہا میں تو مدرسے پڑھتا ہوں. ان کا نہیں اسکول چلو. خیر وہ مجھے زبردستی اسکول لے گئے. میں واپس آ کے پھر امی کے سامنے خوب رویا کہ میں نے تو حافظ بننا ہے اور یہ بڑا بھائی مجھے بننے نہیں دیتا. تو انہوں نے بھائی کو کہا کہ تم اسے حافظ تو نہیں بننے دیتے جب یہ چاہتا ہے, عالم بننا چاہتا ہے تو اسے عالم بننے دو. وہ کہنے لگے میں نے تو اسے منع نہیں کیا کہ عالم نہ بنو. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے اسکول کے کتنے سبجیکٹ ہیں. میں نے کہا 8 سبجیکٹ ہیں. اس زمانے میں 8 سبجیکٹ ہوتے تھے پرائمری اسکول کے. تو کہنے لگے کہ تم یوں سمجھنا کہ تمہارے 9 مضمون ہیں, 8 نہیں ہیں. 8 مضمون سکول کے ہیں اور 9واں مضمون دین کا علم ہے, تو تم 9 مضمون پڑھو. میں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا؟ کہنے لگے کہ 8 مضمون سکول میں پڑھنا اور 9ویں مضمون کے لیے میں ٹیوشن کا انتظام کر دیتا ہوں, تم استاد سے پڑھ لینا. چنانچہ ہمارے شہر کے بڑے عالم تھے مفتی ولی اللہ ان کا نام تھا, وہ میرے بڑے بھائی کے بڑے دوست تھے. انہوں نے ان سے بات کی کہ میرے بھائی کو دین کے علم پڑھنے کا بڑا شوق ہے, تو شام کو آپ کے پاس 2 گھنٹے کے لیے آ جائے گا, آپ اسے پڑھا دیجیے. ان کا ٹھیک ہے میں فارسی سے شروع کرواتا ہوں. انہوں نے پدنامہ مجھے شروع کروایا اور میں سمجھتا ہوں کہ پدنامہ پڑھا کر مفتی صاحب نے 75% تصوف مجھے اس عمر میں سکھا دیا تھا. پھر ان سے میں نے گلستہ بوستہ پڑھی, پھر مالا بدھا میں نے ان سے پڑھی, پھر انہوں نے مجھے صرف نحو پہ لگا دیا. شرح میات عامل تک کی کتابیں میں نے مفتی صاحب سے پڑھی تھیں. کئی ٹائم درمیان میں لگ گیا. پھر اس دوران میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا. لاہور یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا تو میرے دل میں ایک خواہش تو تھی کہ جیسے میں اپنے شہر میں استاد سے پڑھتا تھا مجھے یہاں داخلہ مل جائے. تو مغل پورہ یونیورسٹی کی بالکل باؤنڈری کے ساتھ ایک محلہ ہے, اس کا نام ہے بیگم پورہ. کسی مغلیہ شہزادی نے اس کو بنوایا تھا اور اس کے نام پہ اس کا نام بیگم پورہ رکھا گیا تھا. تو وہاں پہ ایک مدرسہ تھا, اس کا نام تھا ضیاء العلوم. گلگت کے کچھ استاد تھے جو محتمم تھے, مفتی تھے, وہ پڑھاتے تھے. لو جی میں محتمم صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں نے کچھ ابتدائی چند کتابیں اپنے استاد سے پڑھی ہیں, لیکن ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکمل کروں. تو آپ مدرسے کے استادوں کو کہیں کہ میں شام کو آیا کروں گا, وہ مجھے پڑھا دیا کریں. وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم ہمارے مدرسے میں آپ کی کتابیں پڑھے گا. چنانچہ انہوں نے اپنے مختلف علماء کو ذمہ لگا دیا. میں شام کو 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے لیے جاتا اور ان سے کتابیں پڑھتا. تو استادوں سے کتابیں پڑھیں, مگر جیسے مدرسے میں رہ کے پڑھا جاتا ہے وہ موقع نہ مل سکا. اللہ کو ایسی منظور تھا. بخاری شریف کے میرے استاد مولانا جعفر صاحب ہیں, انہوں نے جامعہ شریفیہ سے دور حدیث کیا تھا, حافظ البخاری ہیں, یعنی پوری بخاری شریف ان کو زبانی یاد ہے. ویسے میرے ہر وقت کے استاد ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ ہیں. وہ میرے بھی استاد ہیں, میرے بچوں کے بھی استاد ہیں, ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں. مجھے زندگی میں کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, فوراً ان کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ استاد جی بتائیں, جو وہ کہتے ہیں پھر اس کے مطابق میں کر لیتا ہوں. حتیٰ کہ کوئی تقریر تیار کرنی ہوتی ہے تو میں پہلے تقریر لکھتا ہوں, ان کو دکھاتا ہوں, وہ پھر اس میں جو ترمیم تنسیق کر دیتے ہیں اس کے حساب سے پھر میں بعد میں بیان کرتا ہوں. مجھے تسلی رہتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں تو یہ علماء کی تائید رکھتی ہے. البتہ
دو جگہ سے مجھے اعزازی سند بھی ملی. ایک ہے جامعہ رحمانیہ جامعہ منڈی میں، وہاں میں جاتا تھا افتتاح بخاری کی حدیث پڑھانے کے لیے یا اختتام بخاری کی حدیث پڑھانے کے لیے. تو وہاں کی انتظامیہ محتمم سب حضرات کے ساتھ محبت ہو گئی. ایک دن محتمم صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے درس کے بعد جانا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے. میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگے کہ بس شورا نے فیصلہ کیا تھا سال کے شروع میں جب طلباء کو داخلہ دیا تو میں نے آپ کا نام بھی اپنے مدرسے کے طلباء میں لکھ لیا. آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے اور میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا. پھر انہوں نے رجسٹر دکھایا کہ دیکھیں یہ آپ کا نام ہمارے اس سال کے دور حدیث کے طلباء کے رجسٹر میں شامل ہے. تو اب ہم نے اعزازی سند دینی ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. تو انہوں نے مجمع میں پھر سند بھی دی اور سر سے دستار بھی بندائی. میں اس کو اپنے بڑوں کی تائید سمجھتے ہوئے اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں. پھر بعد میں ایک اور مدرسے کی طرف سے بھی اعزازی سند ملی. البتہ جو حدیث کی نسبت عالی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ نے مجھے چند مواقع عطا فرمائے جو واقعی اللہ کا خصوصی کرم تھا. وہ اس طرح کہ ایک دفعہ میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے حضرت مولانا سالم قاسمی، وہ میرے اوپر بہت مہربان تھے، محبت کرتے تھے. انہوں نے اپنے گھر دعوت دی تو ہم ان کے گھر کھانے پہ گئے. جب کھانا کھا لیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب ادھر ہیں. عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں پیر صاحب کے نام سے اس عاجز کو پہچانا جاتا ہے. تو ان کا پیر صاحب ادھر ہیں تو میں اٹھ کے ان کے ساتھ گیا. وہ گھر کے کمرے میں لے گئے اور مجھے کہنے لگے پیر صاحب اس چارپائی پہ بیٹھ جائے. میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پیر صاحب میں نے آپ کو کیوں یہاں بٹھایا ہے؟ تو میں نے مذاق میں آگے سے جواب دیا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں. تو کہنے لگے کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ کا کمرہ ہے اور یہ چارپائی ان کی چارپائی تھی. میں نے آپ کو حدیث کی اجازت دینی تھی تو میرا دل چاہا کہ اس چارپائی پر بٹھا کر میں حدیث کی اجازت دوں. پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی اور پھر لکھ کر بھی دی. وہ چونکہ بڑے حضرات تھے تو ان کی نسبت حدیث کی کافی عالی تھی. الحمدللہ اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی. پھر ایک دوسرا موقع عجیب بنا کہ حج کے بعد حرم شریف کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے تھے. عصر کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا ایک پتلے دبلے سے بزرگ ہیں، بہت ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے. تو وہ بیٹھے ہیں اور کچھ طلباء آئے اور ان کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ گئے. ان طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے اور حدیث کی کتابیں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں. اچھا جو دین کی کتابیں پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں اور یہ مدرسے کی کتابیں ہیں. سائزوں میں ہی فرق ہوتا ہے اتنا. تو مجھے پہلی نظر میں پتہ چل گیا کہ یہ مدرسے کے طلباء ہیں. تھوڑا میں قریب ہوا تو ان میں سے ایک بچے نے باب کیف کان بدء الوحی پڑھنا شروع کیا اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث پڑھی. پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے ان تمام کو حدیث کی اجازت دی. میرے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم شریف میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ تو کوئی بڑی اونچی نسبت والے بزرگ ہوں گے. تو میں نے ان کے خادم سے کہا، نوجوان لڑکا تھا انڈیا کا، کہ کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. کہنے لگا اچھا. یہ کہہ کے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت حضرت اونچی آواز دی. مجھے بھی برا لگا، بھئی حرم ہے، حرم میں تو بندہ اس طرح اونچی آواز سے نہیں کسی کو پکارتا.
تو حضرت اس نے کہا، تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اگر اس سے کہیں ملاقات ہو جائے تو میری ملاقات ضرور کروانا۔ حضرت وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ۔ اچھا، ان بزرگوں نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا، خیر معانقہ کیا، میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اور طلباء کو بھی حدیث کی اجازت دی ہے، تو اگر آپ میرے اوپر مہربانی فرمائیں تو مجھے بھی حدیث کی اجازت دے دیں۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میں حج کے سفر پر جب یو کے سے چلا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ اگر سفر میں ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ چونکہ میری نیت پہلے کی تھی، آپ پہلے میری مراد پوری کریں پھر میں آپ کی مراد پوری کر دوں گا۔ تو جی اللہ کی شان دیکھیں، میں نے وہیں حرم میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور انہوں نے پھر حدیث کی اجازت دی۔ جب ہم نے ان کی لکھی ہوئی سند دیکھی تو ان کا نام تھا مولانا احمد علی، تھے انڈیا کے مگر ان کی زیادہ زندگی یو کے میں گزری اور وہیں سے وہ حج کے لیے آئے تھے، اور ان کی جو حدیث کی سند تھی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا مراد آبادی کے واسطے سے بہت تھوڑے واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتی تھی۔ ان کے پاس بڑے بڑے اکابر بھی حدیث کی اجازت کے لیے گئے، تو ان کے خادم نے بھی بتایا کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں ہمارے پاس حدیث کی اجازت کے لیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ پاکستان کے علماء میں سے کون سے؟ کہتا ہے جیسے تمہارے تقی عثمانی۔ تو میں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی کا نام سنا تو میرا دل تو بہت ہی خوش ہو گیا کہ جب ہمارے سروں کے تاج بھی وہاں جا کر حدیث کی اجازت لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی واقعی سند بہت عالی ہو۔ پھر ایک تیسرا موقع اللہ نے اور بنا دیا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ زاہد القوسی، یہ علماء احناف کے وکیل سمجھے جاتے ہیں، عرب لوگ بھی ان کے علم کے معترف ہیں، بڑے عالم بزرگ تھے، ان کی خدمات بہت ہیں، بہت کتابیں ہیں اور ان کے شاگرد بھی بہت ہیں، اور ان سے جو آگے ان کے شاگرد تھے وہ بھی دنیا کے بڑے بڑے محدثین بنے۔ تو ہم لوگ ترکی میں تھے، استنبول میں، مجھے کسی نے بتایا کہ جی علامہ زاہد القوسی کے جو آخری شاگرد ہیں نا تو وہ اس وقت استنبول میں ہیں مگر بیمار ہیں۔ حکومت نے لوگوں کے ملنے پر پابندی لگوا دی ہے، یعنی ترکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نابغہ اثر ہستی ہیں، لہذا ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو حکومت نے 5-7 ڈاکٹروں کو متعین کیا ہوا ہے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور مجمع کو نہیں ملنے دیتے کہ کسی سے بیکٹیریا وائرس یہ وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور اتنی قیمتی جان ضائع ہو جائے گی۔ تو وہ اپنی نمازیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، البتہ جمعے کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔ 2 دن باقی تھے، وہ 2 دن ہم نے خوب اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ وہ آئے مسجد میں اور ہمیں موقع مل جائے اور ہمیں حدیث کی اجازت مل جائے۔ خیر جمعہ کے دن وہ آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ حکومت نے مسجد میں ان کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنایا ہوا تھا، جس سے اتصال صف تو ہو جاتی تھی، لوگ انہیں دور سے دیکھ بھی سکتے تھے لیکن مل نہیں سکتے تھے، ملنے پہ پابندی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کا خادم جو تھا وہ اس شیشے کے کمرے سے باہر نکلا، تو میں ذرا آگے ہوا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں حضرت کی زیارت کے لیے آیا ہوں پاکستان سے۔ تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام ذوالفقار احمد نقشبندی۔ تو اس کو نہیں پہچانتی، اس نے اندر جا کے کہا جی کہ پاکستان سے ایک عالم ذوالفقار احمد نقشبندی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت نے نام کہیں سنا ہوا تھا، تو وہ تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔
اب باہر سے میں اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں کمرے میں، تو دروازے کے اوپر 2 دکتور کھڑے تھے. ایک نے ان کو کہا جی کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے. ان کا کیوں؟ کہ جی یہ پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں تو ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے، پتہ نہیں کیا بیکٹیریا اور کیا وائرس ہے کہ یہ بندہ وہاں سے آیا ہوگا، تو ہم تو یہ بھی نہیں اجازت دیتے کہ یہ آپ سے مسافہ کرے یا آپ اس سے مسافہ کریں. لیکن یہاں میں کھڑا ہوں، یہاں 2 دکتور کھڑے ہیں اور ادھر وہ کھڑے ہیں. تو دکتور نے منع کر دیا جی کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے. اب میں دل میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ مہربانی فرما آپ کو ملاقات کی ضرورت مل جائے. انہوں نے پھر اس دکتور سے کوشچن کیا کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو بیماریوں سے بچانے کی ہر احتیاط کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا اگر مجھے ان سے ملنے پر کل کی جگہ آج موت آتی ہے نا تو میں مرنے کے لیے تیار. اللہ. ایسا انہوں نے جواب دیا کہ وہ دکتور خاموش ہو گیا اور وہ آگے بڑھے. میں نے بھی دور سے ان سے مسافہ کیا اور پھر ان سے یہی کہا کہ حضرت میں آیا تھا حدیث کی اجازت کے لیے، اگر آپ اجازت. تو انہوں نے حدیث کی اجازت آپ فرمائی. پھر انہوں نے لکھی ہوئی کتاب بھی دی. اس کتاب کو جب ہم نے دیکھا تو واقعی علامہ زاہد القوسری کے واسطے سے وہ حدیث کی سند بہت عالی تھی جو بہت کم لوگوں کو اس وقت حاصل ہے. پھر ایک چوتھی سند، اس کا بھی اللہ نے عجیب سبب بنایا کہ 3 سال پہلے ازبکستان کی حکومت نے پوری دنیا کے مشائخ کو دعوت دے کے بلایا. پاکستان سے اس نے ہمیں بھی دعوت دی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے. میں اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا کہ میں ان کو سمرقند بخارا دکھاؤں گا اپنے بڑوں کے مقامات پر. ہم بخارا میں ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ مجھے ملنے کے لیے آیا جو بخارا کا عالم تھا. مجھے کہنے لگا کہ شیخ شام کے عالم ہیں جن کی حدیث کی حیرت بہت عالی ہے اور بخارا کے جتنے علماء ہیں سب ان کے کمرے میں جا رہے ہیں اپنی حدیث کی اجازت کو عالی کرنے کے لیے اور رش لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اگر اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنی اونچی ان کی حدیث کی نسبت ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی جا کے ان کو ملتے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، کہنے لگے حضرت آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا عصر کی نماز میں نے پڑھی تھی تو اس عالم نے بھی میرے ساتھ نماز جماعت سے پڑھی تھی. پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے کہا کہ تمہاری بیعت کس سے ہے؟ تو میں نے آپ کا نام لیا. تو کہنے لگے کہ ہاں میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں. اگر کسی وقت حضرت فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ میں ان کے کمرے میں پہنچ جاؤں. تو حضرت جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود 10 منٹ میں یہاں آ جائیں گے. میں نے کہا بھی صحیح، دیکھو بھائی طلب ہمیں ہے، ہم نے حدیث کی اجازت لینی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم نہ جائیں وہ آئیں. اس نے کہا جی جانے کا کیا فائدہ جب وہ خود آنے کو تیار ہے. میں خاموش ہو گیا. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کال کی. اللہ کی شان 5-6 منٹ میں جی وہ ہمارے کمرے میں آ گئے. ان سے میں نے یہی کوشچن کیا کہ جی آپ کی حدیث کی سند اتنی عالی کیسے ہے؟ اس نے پھر کہا کہ دیکھیں میں پاکستان انڈیا کے علماء کو ملتا رہتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، سب کی سند میں واسطے تقریباً 16-17 کے قریب بنتے ہیں. یعنی بندہ 16واں یا 17واں واسطہ بنتا ہے خود. لیکن جو میری حدیث کی نسبت ہے اس میں 14واں واسطہ بنتا ہوں. حدیث کی نسبت بہت عالی ہے اور دنیا میں جتنے لوگوں کو یہ نسبت حاصل تھی وہ شام کے حالات کی وجہ سے سب شہید ہو گئے، چلے گئے. اب میں آخری آدمی ہوں شام کا عالم جس کے پاس حدیث کی یہ اجازت ہے اور میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. پھر انہوں نے ہمیں حدیث کی اجازت دی اور پھر وہ چھپی بھی انہوں نے ہمیں دکھائی. تو ان کے استاد تھے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور. مفتی حضرات جنہوں نے ہدایات پہ کام کیا ہوتا ہے وہ اس شخصیت کے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں.
تو مفتی ڈاکٹر عبداللطیف فرفور کے واسطے سے، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ان کی نسبت نبی علیہ السلام تک بہت عالی ہے، تو اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس عاجز کی طرف سے جتنے علماء موجود ہیں، یا دور حدیث کے طلباء موجود ہیں، یا مشکات شریف کے جتنے طلباء ہیں، ان سب کو حدیث کی آگے روایت کرنے کی اجازت ہے۔ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے طریق پر بار اور حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن حدیث کے خطاب میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔